ربنا أعلاك قدر. السلام علیکم دوستو، جان رکھو آزمائش، مشکلیں اور بیماریاں یہ انجان حالتیں ہیں۔ زندگی کے کس موڑ پر آئے یہ ہمارے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ہاں، اگر یہ آزمائش کا پہلے سے پتہ ہوتا تو سب تیاری کر کے بیٹھتے، لیکن ایسا بالکل ہی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اعظام پر کوئی آزمائش ہی نہیں آتی۔ جانتے ہو، جب ہم مشکلات اور آزمائش کے دور میں ہوتے ہیں نا، تب یہ حدیثیں ہمارے دل کو بہت سکون دیتی ہے۔ جان رکھو، اگر ساری امت مل کر آپ کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو وہ آپ کو وہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے مقدر کر دیا ہو۔ اگر وہ سب مل کر آپ کو نقصان پہنچانا چاہے تو وہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جو اللہ نے آپ کے خلاف لکھ دیا ہو۔ جان رکھو، جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ پہلے سے مقدر میں لکھا ہوتا ہے، اور یہ ہمارا امتحان اور آزمائش کے لیے ہوتا ہے۔ اگر آپ بھی ان آزمائشوں سے نکلنے کی نشانی اور علامت کو ڈھونڈ رہے ہیں نا، تو یقین جانیں یہ ویڈیو آپ کے لیے خاص ہونے والی ہے۔ جان لو، اگر یہ آزمائش ہے تو دعا، صبر، صدقہ ہمارے لیے مشکل سے نکلنے کے ذریعے بن سکتے ہیں، لیکن یقین رکھو صرف تمہارا رب اللہ ہی تمہاری ہر مشکل کو آسان کرنے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے۔ دل کا یہ یقین یہ وہ خاص اشارہ ہے کہ ان قریب تمہاری مدد کر کے تمہیں مشکلوں سے باہر نکالا جائے گا۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے یقین کی وجہ سے ان کو فتح دی گئی، ایسے ہی تمہارا رب تمہیں آزمائش سے نکال دے گا۔ جان رکھو، جب آپ کی زندگی میں کوئی بہت بڑی مصیبت آ جاتی ہے نا، اس وقت آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ تمہارا رب ہر چیز کو جانتا ہے، اور میرے ہر مشکل مسئلے کو حل کر سکتا ہے، ہر پریشانی سے نکال سکتا ہے۔ جان رکھو، ہر آزمائش میں 2 سوال خود سے پوچھ لو، اگر ان سوالوں کے جواب صحیح ہے تو وہ آپ کے لیے خاص نشانی ہے۔ بہت جلد تمہاری آزمائش ختم ہو کر تمہیں سرخ روحی سے نواز دیا جائے گا۔ تو سنو، پہلا سوال اپنے دل سے یہ پوچھو، کیا اللہ اس آزمائش کے بارے میں جانتے ہیں یا نہیں؟ تو سنو، تمہارے رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے، وہ ہر چھوٹی اور ظاہر اور پوشیدہ ہر حالات کو جاننے والا ہے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، ہر وہ چیز کا علم رکھتا ہے، چاہے وہ زمین میں ہو یا آسمان میں ہو، چاہے وہ ایک پتا گرے، چاہے وہ بیج زمین کے اندر کیوں نہ ہو۔ جان لو، تمہارا رب سمیع بھی ہے اور البصیر بھی ہے۔ اللہ کی نگاہیں ہر چیز پر لگی ہوئی ہے۔ اگر ایک پتا گرتا ہے تو وہ بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، اور وہ سب سے باریک چیزوں سے بھی واقف ہے، اگر کالے پہاڑ پر کالی چوٹی کیوں نہ چل رہی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تمہارے دلوں کی حالت کو بھی جانتا ہے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پھنس گئے تھے، تب وہ اندھیرے میں اللہ سے فریاد کرتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو تمہارے رب نے ان کی یہ حالت کو جانا اور انہیں اس مصیبت سے نجات دے دی۔ اور دوسرا سوال اپنے دل سے یہ پوچھنا ہے، کیا وہ اس مسئلے کو حل کر سکتا ہے؟ اگر ان دونوں کا جواب ہاں میں ہے تو بس یقین رکھیے ان قریب تمہارے رب کی نوازش سے مدد کر دی جائے گی۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ القدیر ہے، یعنی ہر چیز کو حل قدرت کرنے کی طاقت رکھنے والا۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، اور جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بس وہ کن کہتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اسے مشکل سے نکلنے کا راستہ دکھا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اللہ سے دعا کرتے ہو تو یقین کے ساتھ کرو کہ وہ تمہاری ہر دعاؤں کو قبول کرے گا۔
اور تیسرا خاص اشارہ اور نشانی یہ ہے کہ جب تمہاری دعا پوری یقین یعنی اچھے گمان اور دل کے یقین کے ساتھ ہو کہ میری ساری دعائیں قبول ہو رہی ہے، ان قریب میرا رب مجھے اس سے بہتر نتیجے لا کر سامنے کر دے گا، تو یقین جانو ان قریب تمہاری آزمائش ختم ہو کر تمہیں سرخ روئی نصیب کر دی جائے گی۔ لیکن بات دیر طلب بن جاتی ہے جب ہم دعائیں تو کرتے ہیں لیکن اندر سے یقین کمزور ہوتا ہے اور دعا کی قبولیت کا یقین نہیں ہوتا، ہمارے دل اور آنکھیں اور ہمارا دماغ شک میں مبتلا ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا کرے، یقین رکھے کہ وہ قادر مطلق اللہ تمہیں اس کا ضرور جواب دے گا، لیکن یاد رکھے اس کا نہ بھی ایک جواب ہے۔ اگر اللہ نہ کہتے ہیں تو ہمارے لیے اس میں کوئی خیر پوشیدہ ہوتی ہے۔ دعا ایسے مانگے جیسے بہت امیر اور دریا دل انسان سے جب ہم کچھ مانگتے ہیں نا تو وہ آپ کو یقین ہوتا ہے وہ آپ کی مدد ضرور کر دے گا۔ اسی طرح اپنے رب اللہ سے مانگتے وقت بھی اسی یقین کے ساتھ دعا کرو۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ سچ پوچھو دعا کی قبولیت کے لیے صبر اور یقین چاہتی ہے۔ اگر جواب دیر سے بھی ملے تو آپ کی امید کے مطابق بھی نہ ہو تو سمجھے کہ اللہ آپ کے لیے اس میں کوئی خاص اور سب سے بہتر چیز کا انتخاب کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب دریا دل ہے، غیور ہے، جب اس کا بندہ اس سے اپنے ہاتھ اٹھا کر کچھ مانگتا ہے نا تو اسے خالی ہاتھ واپس بھیجنے میں شرمندگی محسوس کرتا ہے۔ یقین رکھے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں وہی دے گا جو ہمارے لیے سب سے بہتر ہوگا، جس میں ہماری بھلائی ہوگی۔ مطمئن رہیے، خوش رہیے، انشاءاللہ تمہاری تقدیر تمہارے لیے خوشیوں کی بہار لے کر آئے گی، تمہاری دعائیں ضرور رنگ لائے گی۔ جو رب غیروں کو کبھی محروم نہیں کرتا، جو رب جانوروں کو محروم نہیں کرتا، وہ تمہیں کبھی بھی محروم نہیں کرے گا کیونکہ تم ان کے لاڈلے بن چکے ہو۔ دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو ایک لائک اور ایک کمنٹ ضرور لکھ دیا کریں۔ بہت کم ساتھی ہوتے ہیں جو ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ ہم آپ سبھی سننے والے دوستوں سے گزارش کرتے ہیں کم سے کم ایک اچھا کمنٹ اور لائک ضرور کریں۔ ہماری دلی دعائیں آپ سبھی بھائی اور بہنوں کے لیے ہے۔ اللہ آپ سبھی سے راضی ہو، خوش ہو اور اللہ آپ کے سارے الجھے کاموں کو بہترین طریقے سے سلجھا دے۔ جزاک اللہ خیر۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک بندے کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔